اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا وہ چیز جو اس سے بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، سو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل صحیح ہے، حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، سو جو لوگ کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں کرتے مگر حکم توڑنے والوں کو، نافرمانوں کو۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے شبہ کا ان کے ایک سوال کا جو ہے تو جواب دیا ہے، اور یہ جواب جو ہے تو اللہ کی طرف سے بالکل کیسا ہے کہ قرآن کی باتیں بالکل جو ہے تو کیسی ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو باتیں بیان کی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسی جو ہے تو باتیں بیان کی ہے کہ جو ایک ہی جو ہے تو جواب اللہ کی طرف سے کئی سوالوں کے واسطے جو ہے تو جواب ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک شبہ کا جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو کلام پاک کا جو ہے تو کلام پاک جیسی کتاب لانے کا حکم دی کہ کلام پاک جیسی جو تم کیا کرو کتاب لے کر آؤ، جب وہ لا نہیں سکے، جب وہ ہار گئے تو پھر جو ہے تو کسی دوسری طریقے سے کیا کرے، کتاب کے اندر جو ہے تو شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو شبہ کیا کرے تھے ان لوگوں نے، سوال کیا کیے تھے کہ اگر یہ کتاب اللہ کا، قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر مکڑی کا اور مکھی کا ذکر کیوں ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح کا سوال کیے تھے۔ حالانکہ یہ سوال جو ہے تو کیا، اس سوال کا جواب جو ہے تو بالکل کیا تھا، آسان تھا، بالکل ایک دم کوئی سوال کرنے جیسی بات تھی بھی نہیں اس کے اندر، لیکن پھر بھی چپ سوال کرنے کا بول کے سوال کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کرے، پھر اس کا جواب دی کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر چیز کی جو ہے تو مثال اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرے۔ آگے جو ہے تو حالت بیان کی ہے کہ یہ شبہات اور یہ جو سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے تو ایمان والوں کی کیا حالت ہونی چاہیے، کہ ایمان والا کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان والے کا جو ہے تو عمل اور اس کی جو ہے تو حالت کیسی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو جو ہے تو جانتے ہیں، بالکل یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل حق ہے، صحیح ہے، اس میں جو ہے تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو کافر ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد، یعنی اس سے جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغام دیے اور ایک جو ہے تو میسج دیے کہ اسلام کے اوپر اور اللہ کے کلام کے اوپر اور اسلام کے احکامات کے اوپر چاہے کوئی بھی حکم ہو، جیسے قربانی ہو گیا یا پھر جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیے ہیں معاشرت کے لائن سے، معاملات کے لائن سے، عبادت کے لائن سے، کسی بھی طرح کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کے اندر شک اور شبہ ہونا یہ ایمان والوں کا کام ہے ہی نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ ایمان والے کی تو ایسی حالت ہونا چاہیے کہ جو چیز ان کو پتہ چل گئی کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہوئی ہے، اس میں تو جو ہے تو ان کو کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ شبہ کرنے کا کام کس کا ہے، کافروں کا، یعنی نہ ماننے والوں کا۔ نہ ماننے والوں کا جو ہے تو کام ہے اللہ کے حکموں میں شبہ کرنا، ایمان والے کو تو جو ہے تو شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کے کسی حکم میں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیے ہے تو یہ اس کے اندر مسلمانوں کو اور جو ہے تو کیا ایمان والوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہر سوال کا جو ہے تو کیا ہے قاعدے سے ہی جواب دینا ضروری نہیں ہے، کہ سوال کا جواب تو اس وقت بھی دیا جائے گا کہ جب سوال کرنے والے نے واقعتاً جو ہے تو اس کو حق کی تلاش ہو، اس کو جو ہے تو اس کو صحیح راستہ جاننا ہو، تب جو ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا، قاعدے سے جو ہے تو جواب دیا جائے گا کہ جو اس کا جواب بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ سوال جو شبہ انہوں نے یہاں پہ کیے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی نام کیوں لیے، ان کی مثال بیان کیوں کی، اللہ تو جو ہے تو اونچی شان والا ہے، اللہ تو جو ہے تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نام کیوں لے رہے ہیں، اس طرح کا شبہ انہوں نے کیے تھے۔ تو اس کا جواب تھا، کیا جواب تھا اس کا، کہ
کہ مثال جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے تو مثال کے اندر جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس میں مثال دینے والے کی جو حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ جس چیز کے لیے وہ مثال دی جا رہی ہے اس کی جو حیثیت دیکھی جاتی ہے. سامنے والے کی جیسی حیثیت ہوں گی، یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے جس چیز کے لیے، تو اس کی جو حیثیت ہوں گی اس کے حساب سے ہی اس کی مثال دی جائے گی. تو یہ تو کیا ہے اس کا قاعدے سے جواب تھا، اور یہ جواب ہر ایک کو جو تو سمجھ میں آتا بھی، ایک چھوٹے سے جو ہے کیا ایک معمولی سے سمجھ رکھنے والے آدمی کو سمجھ میں آتا. لیکن ان لوگوں کا مقصد جو ہے تو کیا تھا، راستہ معلوم کرنا نہیں تھا، حق بات کو جاننا نہیں تھا، بلکہ صرف جو ہے تو کیا ہے کچھ شبہ کرنے کا بلکہ کرنا تھا. تو آج کل بھی جو غیروں کی طرف سے جو شبہات ہوتے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام کے حکموں کے اوپر، قرآن کے جو حکموں کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر جو شبہات جو کیے جاتے ہیں، جو سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے تو ان کو حق راستہ پانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو صرف جو ہے تو کیا اعتراض کرنے کا بلکہ کرنا رہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے تو کسی طرح سے کوئی شبہ اسلام کے اندر پیدا کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو ہر سوال کا جو ہے تو کیا ہے قاعدے سے جواب دینا بھی جو ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے. ایمان والوں کو تو کیا ہونا، اس کے اندر شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایمان والے کی تو شان ہے ہی نہیں کہ اس کو اللہ کے حکم میں کوئی شبہ ہو. اور کافروں کے واسطے فرمائے تو کافروں کے لیے کیا بولے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کافروں کا کام کیا ہے، کافر لوگ جو ہے جو نہیں ماننے والے وہ بولتے ہیں کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. یعنی کہ بہت سارے احکامات کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ نے جو ہے تو یہ حکم کیوں دیا، قربانی کا حکم کیوں دیا، اسلام کے جو ہے تو معاملات کے بارے میں جو ہے تو کافی لوگ سوالات کرتے ہیں. تو یہ سوالات کے جواب میں جو ہے کیا ہے ہر سوال کا جواب دینا ان کو ضروری نہیں ہے، بلکہ کافروں کی واسطے تو فائنل بات ہے. اگر تم کو واقعتاً اگر جو ہے تو اسلام کو اگر تم کو غلط ثابت کرنا ہے تو تم جو ہے تو کیا کرو، قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ. قرآن یا اور دوسرا جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے تو اللہ کے بارے میں جو ہے تو تم کیا کرو، بات کرو. خالق کائنات کے بارے میں بات کرو کہ دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس بارے میں بات کرو. یہ اس بارے میں تم غور کرو نا. سب سے پہلے تو تم جو ہے تو کیا ہے خدا کے بارے میں، معبود کے بارے میں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے، اس کے بارے میں جو ہے تو تم کیا کرو، پہلے تحقیق کرو. احکامات جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے، شریعت کے جو احکامات ہے وہ تو بعد میں آئیں گے نا. پہلے تو ایمان ہے تو تم ایمان کے اوپر ہی پہلے جو ہے تو ڈسکس کر لو. ایمان کے اوپر ڈسکس کرو تم پہلے. لیکن وہ ایمان کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، احکامات کے اوپر سوالات کریں گے. تو جب ایسے سوالات ہو جس کا جو ہے تو مقصد ان کو حق طلب نہیں کرنا ہو بلکہ صرف اعتراض کرنا ہو، تو ایسے سوالات کا جواب اللہ کی طرف سے بھی جو ہے تو ان کو دیا نہیں گیا. ہاں جہاں پہ ضرورت تھی، جہاں پہ جو ہے تو ان کو واقعہ راستہ معلوم کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہ اس کا جواب دیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں مثالیں بیان کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکامات کیوں دیے، فرمائے ایسے احکامات اور ایسی مثالیں کیوں بیان کیے ہیں، تاکہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے کو گمراہ کرتے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے احکامات سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے. اسلام کے بہت سے احکامات ایسے بھی ہیں کہ ان احکامات کو جو ہے تو سمجھ میں نہیں آیا مسلمان کے، اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور کیا کرے، اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے، اسلام سے جو ہے تو پھر گئے. تو ایسے بھی جو ہے تو کس سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے، ایسے جو ہے تو کیا ہے باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت بھی دیتے ہیں. ہدایت کن کو ملتی ہے، جو اس کو جو ہے تو کیا کرتے ہیں، حق مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور جن کے واقعتاً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے تو بالکل کیا ہے، صحیح ہے، ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. ہاں گمراہ کس کو، اللہ تبارک تعالیٰ خود گمراہ کرتے ہیں، لیکن گمراہ کس کو کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو حکموں کو توڑنے والے، جو نافرمان ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. اب کون ہے وہ لوگ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد میں، یعنی کہ اللہ کے اوپر جو ایمان لانے کے بعد میں بھی کیا کرتے ہیں، ایمان کے خلاف کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو جو جان کر توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان باتوں کو، ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے اندر سارے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی، جیسے رشتہ داری بھی اس کے اندر آ گئی، اور ایمان والوں سے تعلقات بھی آ گئے، اور نیک کاموں سے جو ہے تعلقات بھی آ گئے، اور اللہ کے رسول سے جو تعلقات ہے وہ سب آ گئے. سب جو ہے تو اس کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، یہ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں.
تو اس کے اندر ہر طرح کا جو ہے تو بگاڑ پیدا کرنا آ گیا کہ ایمان و ایمان کے اعتبار سے بھی کہ شرک وغیرہ کر کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کفر کر کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے تو ایمان والوں کے خلاف غیروں کو جو ہے تو بھڑکاتے ہیں اور ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں، ایمان والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اور اسلام کے اندر شکوک شبہات پیدا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تو بگاڑ پیدا کرنے کے اندر آ گئی. یہ سب جو ہے تو فساد کہلاتا ہے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ جو ہے تو نقصان اٹھانے والے ہیں. اصل میں کیا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کے واسطے اپنے جو ہے تو کیا ہے دنیاوی فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے تو سازشیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف اقدامات کریں گے، اسلام کے خلاف جو ہے تو باتیں کریں گے، کیونکہ ان کو جو ہے تو دنیا میں کچھ فائدہ جو ہے تو ان کو مل جاتا ہے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت فائدے میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو فائدے میں رہ گئے. اور یہ بیوقوف لوگ، اسلام کے اوپر جو ہے تو چلنے والے لوگ تو کیا ہے نقصان میں اٹھا کے رہ گئے. شریعت کے اندر بہت جو ہے تو کیا کر رہے تھے، پابندی دکھا رہے تھے اپنی اسلام کے اوپر، بہت جو ہے تو اللہ کے مخلص بندے بننے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، دنیا کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں ایمان والوں کو، اور اپنے آپ کو جو ہے تو بہت فائدے میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے تو کیا ہے بالکل فائدے میں. ہم نے جو ہے تو کیا کرے، مسلمان کے مسلمان بھی رہ گئے ہم، اور جو ہے تو ہم دنیا کے فائدے بھی جو ہے تو اٹھا رہے ہیں کہ دنیا والوں کی طرح ہم ترقی بھی کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے تو بہت وہ فائدے میں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یہ لوگ تو اصل ٹوٹے میں کہ یہ فائدے میں نہیں ہے، کہ اس کے جو ہے تو کیا ہے آگے بھی جو ہے تو اس کی تشریح آتی رہیں گی. یہ ساری باتیں جو ہے تو آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی کہ سوالات کے بارے میں، شبہات کے بارے میں، اور جو ہے تو نقصان اٹھانے کے بارے میں ساری باتیں جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے اور جو ہے تو کیا ہے اس کو کھول کے جو ہے تو موقع بیان جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اس کے اندر آگے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جو ہے تو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکوک اور شبہات سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے. آمین.